نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین او کما قال علیہ السلام پتا پتا درود پڑھتا ہے، ذرہ ذرہ درود پڑھتا ہے، میرے کریم آقا پر میرا اللہ بھی درود پڑھتا ہے۔ محبت کے ساتھ سارے میرے بھائی بلند آواز سے درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل میں مبارکباد پیش کرتا ہوں آج کی اس محفل کی انتظامیہ کو جنہوں نے اتنے خوبصورت پروگرام کا انعقاد کیا۔ انتہائی شکر گزار ہوں اپنے بھائی جناب قاری عبدالولید صاحب کا کہ جنہوں نے مجھے اس محفل کا حصہ بنایا، تمام منتظمین جنہوں نے جس لحاظ سے بھی اپنا تعاون شامل کیا، سب کے سب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ محفل خاتم الانبیاء کا عنوان ہے، ذکر حبیب خدا سے بھی اپنی بات کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ کون کون بندہ حضور کا ذکر سننے کے لیے بیٹھا ہے؟ ہاتھ اٹھائیں کہ سننے کے لیے بیٹھا ہے۔ ہاتھ اٹھانا ہے یہاں تک مردوں کی طرف، کیونکہ آپ مرد جگل ہے کیا؟ اچھا، اگر آپ کی خدمت میں ایک میں گزارش کروں، آپ برا محسوس تو نہیں کریں گے؟ اجازت ہے؟ تھوڑا سا قریب آ جائیں، یعنی کہ فاصلے سے بیٹھیں لیکن درمیان میں زیادہ فاصلہ، بس قریب آ جائیں، آپ یہیں رہیں۔ جزاک اللہ۔ وہیں ہر بندہ اپنی جگہ سے جو ہل سکتا ہے، جو آ سکتا ہے وہ ضرور آئے۔ یہ جو کرسیوں پہ میرے بھائی بیٹھے ہیں، اگر ان کو اللہ نے صحت کی نعمت سے نوازا ہے تو یہ بھی سامنے تشریف لے آئیں، کیونکہ وہاں بیٹھنے سے یہاں بیٹھنے میں زیادہ آسانی ہے محفل سننے کی۔ بات کا آغاز کرتے ہیں اسٹیج پہ میرے بھائی سنخان مصطفیٰ جناب حافظ مقصود احمد حسانی صاحب بڑا ہی خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے، اور ان کے بعد ملک پاکستان کے مقبول معروف سنخان جناب حضرت مولانا حافظ ابو بکر حسانی صاحب، ان کا کلام آپ سنیں گے۔ میں ایک نئے جملوں سے اپنی بات کا آغاز کر رہا ہوں، بات دل کو لگے، سنو گے انشاءاللہ؟ کون کون بھائی سنے گا؟ میری طرف دیکھیے جو سنے گا، جزاک اللہ۔ بندے 2 ہیں 4 ہیں جتنے بھی ہیں، مجھے بندوں سے نہیں ہے، کیونکہ میں نے اجر لینا ہے اللہ سے، اور آپ نے بھی کس کے لیے سننا ہے؟ اللہ کے لیے سننا ہے۔ بس توجہ رکھیے گا، میری طرف توجہ، انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا۔ بڑی تیزی کے ساتھ اپنے جملوں کا آغاز کر رہا ہوں۔ حافظ ابو بکر حسانی صاحب تمام حضرات کی توجہ میری طرف۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے میرے آقا کو اتنا اعلیٰ بنایا، اتنا عرفہ بنایا، اتنا عظمت والا بنایا۔ بھائی بیٹھ جاؤ نیچے، یا چلے جاؤ یا بیٹھ جاؤ۔ بھائی میری طرف دیکھیے گا، خدا را بات نہ کرے۔ وہ بچے ادھر میری طرف، جزاک اللہ۔ میں حضور کا ذکر کرنے لگا ہوں، پوری توجہ چاہیے۔ اللہ نے میرے آقا کو اتنا اعلیٰ بنایا، اتنا عظمت والا بنایا، اتنا بلند اور والا بنایا۔ آج 14 صدیاں گزر گئی ہیں، لیکن میں حضور کی شان دیکھ کے، کملی والے آقا کا مقام اور مرتبہ دیکھ کے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے ہوئے یہ کہہ رہا ہوں، یہ کہتا رہوں گا کہ ایسا کوئی محبوب ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے۔ ارے جیسے ہیں وہ ایسا کوئی نہیں ہے، میرے آقا جیسا کوئی نہیں ہے۔ ایمان اور عقیدہ ہے سب کا، سب مانتے کہ حضور جیسا کوئی ہے نہیں ہے، تو جب میں کہوں میرے آقا جیسا، آپ نے ایک نہیں دونوں ہاتھ اٹھانے کے مردوں کی طرح اور کہنا ہے کوئی نہیں ہے۔ میں نے کہا ایسا کوئی محبوب ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے۔ ارے جیسے کہ وہ ایسا کوئی نہیں ہے، میرے آقا جیسا، دونوں ہاتھ اٹھا کے میرے آقا جیسا
بھی ہاتھ اٹھائیں گوڈے گوڈے چھوڑ کے میرے آقا جیسا. جزاک اللہ. اگلے جملوں کی طرف بڑھتے ہیں. مولانا مجمع کو دیکھیے گا. آج کا مجمع لاہور کا تاریخی مجمع ہے. بندے تھوڑے ہیں لیکن بولتے زیادہ ہیں. میں نے کہا ایسا کوئی محبوب ہوگا نہ کہیں ہے, بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشی ہے. ارے جیسے ہے وہ ایسا کوئی نہیں ہے, میرے آقا جیسا کوئی نہیں ہے. کون میرے آقا؟ وہ شاہ زمن رشک چمن شیریں دہن ہے, وہ بن کے کرم آسیوں پہ سایہ فگن ہے, وہ مقصد کلام ہے, وہی اصل سخن ہے, وہ جن کے پھول زہرا و حسین و حسن ہے, وہ جن کے پھول زہرا و حسین و حسن ہے. ارے جیسے ہے وہ ایسا کوئی نہیں ہے, میرے آقا جیسا. میں بلا لیتا میں چھوٹو نیچے بیٹھ گیا. جزاک اللہ. میں تو محنت کر رہا ہوں یار, آپ کے سامنے حضور کا فکر کر رہا ہوں. توجہ میری طرف توجہ توجہ توجہ. میں نے کہا وہ شاہ زمن رشک سلامت رہے, وہ شاہ زمن رشک چمن شیریں دہن ہے, وہ بن کے کرم آسیوں پہ سایہ فگن ہے, وہ مقصد کلام ہے, وہی اصل سخن ہے, وہ جن کے پھول زہرا و حسین و حسن ہے. ارے جیسے ہے وہ ایسا کوئی نہیں ہے, میرے آقا جیسا کوئی نہیں ہے. کون میرے آقا؟ میرے آقا جیسا کوئی نہیں ہے. وہ جن کے پاؤں دیتے خیرات برتری, وہ جن کے دم سے آ گئی ہر صنف بہتری, وہ جن کے در پہ فرشتے کرتے ہیں نوکری, وہ جن کی عرش و فرش پہ چلتی ہے افسری. ارے جیسے ہے وہ ایسا کوئی نہیں ہے, میرے آقا جیسا. کرسی والے میرے آقا جیسا, میرے آقا جیسا. اللہ سلامت رکھے. اگلے جملوں کی طرف بڑھتے. کون میرے آقا؟ سنو کے ذکر ایمان تازہ ہو رہا ہے, سب کا ہو رہا ہے, بولو سبحان اللہ. کون میرے آقا؟ میں نے کہا ارے جیسے ہے وہ ایسا کوئی نہیں ہے, وہ شاہ زمن رشک چمن شیریں دہن ہے, وہ بن کے کرم آسیوں پہ سایہ فگن ہے, وہ مقصد کلام ہے, وہی اصل سخن ہے. کیا حسن کا معیار ہے سرکار دو عالم. مولانا ابو بکر صاحب پوری توجہ. کیا حسن, آپ کی توجہ چاہیے, کیا حسن کا معیار ہے سرکار دو عالم, اللہ کا شاہکار ہے سرکار دو عالم. زلفوں کی ادا رات کو شرمائے ہوئے تھی, اپنے آقا کا اپنے نبی کا محبوب خدا کا حلیہ بننے لگا ہوں. میرے آقا کیسے تھے؟ توجہ رکھیے گا. کیا حسن کا معیار ہے سرکار دو عالم, اللہ کا شاہکار ہے سرکار دو عالم. زلفوں کی ادا رات کو شرمائے ہوئے تھی, چہرے کی چمک چاند کو اجلائے ہوئے تھی. کھلتے تھے سبھی پھول خد و خال نبی سے, سب رنگ تھے مقبول خد و خال نبی سے. ہونٹوں کا تبسم تھا کہ تابانی فردوس ہے ان کے تغزل سے, غزل خانی فردوس عینین کے سرمے نے حرم رات کر رکھا, آنکھوں نے عجب حسن حجابات کر رکھا. وہ سرنامہ انوار جبین شہ ابرار, وہ نور کا مینار جبین شہ ابرار. دستار کی دستارے سلیمان عالم, ایسے تو نہیں کہتے ہیں لاسان یہ عالم. ریشم سے کہیں نرم کفے نسل نبی تھے, اس بات کے راوی میرے آقا کے ولی تھے. انگشت نے دو لخت کمر کر کے دکھایا, دیوار محلات میں در کر کے دکھایا. پلکوں کے اشارے سے بندے رہتے نظارے, پاپوش کی مٹی سے چمک اٹھتے ستارے. سرکار کے ہاتھوں میں شفا رکھی گئی تھی, اور آپ کی آنکھوں میں حیا رکھی گئی تھی, اور آپ کی آواز تھی رس گھولنے والی, اور آپ کی گفتار گرا کھولنے والی, اور آپ کی مٹی سے بنائی گئی جنت. ہاتھ اٹھائیے گا. اور آپ کی مٹی سے بنائی گئی جنت, اور آپ کے قدموں میں بچھائی گئی جنت. سبحان اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر. سرکار کی آنکھوں میں حیا رکھی گئی تھی, اور آپ کے ہاتھوں میں شفا رکھی گئی تھی, اور
جیسا آخری مصرع میں بات کو مکمل کر رہا ہوں. اچے سب تو میرے آقا ہے کہ نہیں؟ سب سے اونچے ہیں. جس کا ایمان اور عقیدہ ہے وہی پکا مسلمان ہے. اچے سب تو میرے آقا کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے جرت سے پتہ چلے آپ کے ہی آقا ہے. اچے سب تو دونوں ہاتھ اٹھائے سارا مجمع کیمرے والے بھائی عاشقوں کے ہاتھ کیمرے کی زینت بنائیے گا. اچے سب تو جن نے میرے آقا اچے نے ذرا ہاتھ وہ نہیں اچے کرو. اچے سب تو جزاک اللہ. اچے سب تو میرے آقا باقی لہراں بہراں تھلے سورج چند ستارے تھلے ساریاں خیراں مہراں تھلے شد مد جزم دے نقطے پیشاں سبراں سیراں تھلے جنت آپ دے قدماں تھلے آقا جنت آپ دے قدماں تھلے خود شہد دیاں نہراں تھلے میں تنویر نبی تو صدقے عرش بھی جس کے پیراں تھلے ارے جیسے کہ وہ ایسا کوئی نہیں ہے. ہاتھ اونچے 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 میرے آقا جیسا ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے گے ہم. عرض کی جبریل نے اے شاہدین اے محترم آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم. جبریل بھی کہہ رہا ہے ارے جیسے ہے وہ ایسا کوئی نہیں ہے میرے آقا جیسا. ان الفاظ کے ساتھ بڑے ہی ادب و احترام سے مائک حوالے کر رہا ہوں سنخان مصطفیٰ اندری میرے عظمت تھا بلبل چمستان رسالت مداح صاحب و اہل بیت. میرے بھائی جناب حضرت مولانا حافظ ابو بکر حسانی صاحب آپ کی خدمت میں گزارش ہے آپ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت میں ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. نعرہ لگا کر